بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اوپر بھی آ گیا کذالک یوں ہی، یہاں بڑا زور ہوگا باغیوں کے خلاف، آگے جب دعویٰ آئے گا تو یہ ایتے پچھلی بھی سمجھ آ جائیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نے وحی کی طرف تیرے قرآن کریم، قرآن پاک، عربین فصیح بلیغ بولی میں، عربی زبان میں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آگاہ کرے تو صدر مقام بستیوں کے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ام القریٰ والوں کو ڈرائیں۔ ام القریٰ کا معنی بستیوں کی ماں، ام القریٰ قریۃ ان کی جمع القریٰ، ام کا معنی اصل اور ماں، تو ام القریٰ کون سی بستی ہے؟ مکہ کو کہتے ہیں ام القریٰ۔ اس کے ام القریٰ کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ بعض روایات میں درج ہے اللہ عالم بصحتہا، بعض روایات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کرنا چاہا تو نیچے پانی تھا اور پانی کا ایک بلبلہ اٹھا، بلبلہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ بلبلہ اٹھا ابھار پانی کا، تو اس سے کعبہ کو بنایا گیا اور اسی بلبلہ کو بچھا کر زمین بنا دی گئی، تو زمین ساری کعبۃ اللہ کے نیچے سے بچھائی گئی ہے۔ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناف الارض، پوری زمین کی ناپ وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اسی لیے اس کو کہتے ہیں ام القریٰ کہ کعبہ کے نیچے سے پوری زمین کو بچھایا گیا، تو گویا ساری بستیوں کی ماں یہ مکہ مکرمہ ہے اور ام القریٰ مکہ مکرمہ ہے۔ ایک دوسرا، ام کا معنی صدر مقام، بستیوں کا صدر مقام۔ پوری دنیا کا ناپ لیں تو کعبۃ اللہ پوری دنیا کے درمیان والی جگہ ہے، صدر مقام میں، تو اس لیے بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ام القریٰ۔ مکہ خط استوا پہ، خط استوا آپ نے سنا ہوگا کہ جب سورج سیدھا کعبۃ اللہ کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کی مسجدوں کے قبلے صحیح ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایک خاص دن آتا ہے تو عین خط استوا پر کعبہ واقع ہے، اس لیے بھی اس کو کہتے ہیں ام القریٰ۔ دو وجہ، قرآن عربین، وحی کی ہم نے طرف تیرے قرآن عربی زبان میں، عربی کا معنی بتا چکا ہوں، لسان عربی یا فصیح بلیغ بولی۔ کیوں قرآن آیا؟ محض اس لیے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ آگاہ کریں، ڈرائیں ام القریٰ کو۔ یہ منذرین کا بیان ہے، اور نیچے ایک جملہ لکھا ہے سب سے پہلے ام القریٰ۔ یہود کا ایک فرقہ ہے اور بعض دیگر اہل کتاب کا، ان کا یہ نظریہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے لیکن صرف اہل مکہ کے لیے۔ آپ نبی تھے لیکن صرف کس کے لیے؟ اہل مکہ کے نبی تھے۔ آپ کی نبوت جو تھی وہ مکہ والوں کے لیے تھی، ساری کائنات کے لیے نہیں تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائیل کے لیے تھی، ساری کائنات کے لیے نہیں۔ تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی
اہل عرب خصوصاً اہل مکہ ام القری والوں کی طرف تھی، تو یہ ان کا نظریہ ہے، اور اس آیت سے بھی انہوں نے استشہاد کرنے کی کوشش کی ام القری، اور اس پر آپ قرآن پاک دیکھیں تو قرآن کریم عموم بعثت پر بہت ساری آیات دلالت کرتی ہے۔ عموم بعثت ایک عنوان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام ہے، زمان کے لحاظ سے بھی مکان کے لحاظ سے بھی، قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں، اور ہر امکنہ، ہر بر اعظم، ہر ذی روح مکلف کسی بھی اقلیم میں موجود ہے تو وہ مکلف ہے آپ پر ایمان لانے کا، اور آپ سب کی طرف اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے بعثت عامہ۔ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رسول اللہ علیکم جمیعا، یا ایھا الناس، بعثت عامہ کا بیان۔ صفحہ بتا دو ان کو، 321 صفحہ جی۔ قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، جمیعاً الذی لہ ملک السماوات والارض، کون اللہ؟ لہ ملک السماوات والارض، اور رسالت میری کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، یہ پیغام لے کے آیا ہوں، لیکن رسالت کس کے لیے؟ صرف مکہ والوں کے لیے یا سب کائنات کے لیے؟ سب کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ اسی طرح سورہ الفرقان شروع میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین نذیرا، تبارک الذی، برکتیں دینے والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان کو، علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر، علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر۔ کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، لیکون لأہل مکہ ہے، نہیں جی، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام کائنات کے لیے نذیر بنے، للعالمین۔ اور سورہ سبا آیت نمبر 28، صفحہ 797، 797 جی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، مل گیا؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے بشیرم و نذیرا۔ اسی طرح قرآن کا ہدایت عامہ ہونا یہ بھی عموم بعثت کی دلیل ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی لأہل مکہ، نہیں جی، للناس، ھدی للناس۔ اسی طرح سورہ یونس میں قد جاءتکم سے پہلے کیا ہے؟ یا ایھا الناس، یا اہل مکہ نہیں، یا ایھا الناس۔ قرآن میں یا ایھا الناس، یہ کیا ہے؟ قد جاءتکم من رب موعظۃ من ربکم۔
اور دعوت توحید آپ کی یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، تو دعوت توحید بھی عام، کتاب اللہ کی ہدایت بھی عام، پیغمبر کی رسالت بھی عام۔ عام کا مطلب ساری کائنات کو قیامت تک کے لیے شامل۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ام القری، نیچے لکھا ہے سب سے پہلے، لتنذر ام القری، تاکہ آگاہ کرے ڈرائے تو سب سے پہلے مکہ والوں کو، سب سے پہلے مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور جو لوگ اس کے اردا گرد ہیں، بتنذر یوم الجمع، اور آگاہ کرے ایک بڑی بات سے، ڈرائے تو ایک بڑی چیز سے، یعنی یوم الجمع، جمع کے دن سے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس دن کے آنے میں، فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں ہوگا، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ آگ میں ہوگا۔ ام القری پہ ایک بات لکھی ہے کہ پوری زمین میں سے افضل ٹکڑا کون سا ہے زمین کا؟ روئے زمین میں درجہ بدرجہ زمینیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خیر البقاع المساجد، اور شر البقاع، سب سے بری جگہ زمین کی بازار ہے، کہ ہر گندگی بازار میں ہوتی ہے، اور سب سے بہتر ٹکڑے زمین کے مساجد ہیں۔ تو باقی روئے زمین سے مسجدیں یہ خیر البقاع ہے، یہ بہتر ہے، اور تمام مساجد میں افضل کون ہے؟ مسجد حرام، کعبۃ اللہ، توجہ ہے میری طرف، مسجد حرام، کعبۃ اللہ۔ اہل بدعت نے ایک عقیدہ گھڑا ہے کہ وہ مٹی جو آپ کے وجود اقدس کے ساتھ لگی ہے، وہ ٹکڑا زمین کا جس پر آپ کا وجود اقدس مس کر رہا ہے، یہ عرش سے بھی افضل ہے اور پوری کائنات اور زمین سے بھی افضل ہے۔ یہ اہل بدعت کا عقیدہ ہے، اور اس کو وہ اپنے عقائد میں درج کرتے ہیں۔ اب کسی چیز کا افضل اور مفضول ہونا یہ عقلی ڈھکوسلوں سے ثابت نہیں ہوتا، اس کے لیے دلیل درکار ہے کہ یہ ٹکڑا افضل ہے، یہ مفضول ہے۔ اب یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس جس زمین سے مس کر رہا ہے، تو وہ زمین عرش سے بھی افضل اور پوری روئے زمین سے افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل، مسجد حرام سے بھی افضل۔ تو یہ ایک من گھڑت عقیدہ ہے جس کی بیس پر کوئی دلیل موجود نہیں، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہم تعلیم القرآن میں گئے تو وہاں ایک خیبر پختونخوا کے بزرگ تھے بھی وہ شیخ القرآن کے شاگرد، اکوڑا خٹک کے، اور مدینہ یونیورسٹی سے فاضل بھی تھے، بوڑھے تھے، میرے ساتھ چند علماء تھے، تو وہ ختم بخاری پہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور اس میں یہ بیان کر رہے تھے کہ جو ٹکڑا آپ کے وجود اقدس سے مس کر رہا ہے، یہ عرش سے بھی افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے، مسجد حرام سے بھی افضل ہے۔ تو ایک اور بزرگ تھے کراچی کے،
اور وہ بھی میرے ساتھ تھے، وہ بھی ختم بخاری میں مدعو تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو بابا کہہ رہا ہے آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو تھوڑا خاموش ہو کے اس نے دو چار تو جو باتیں کی جہاں قابل بیان نہیں، بہرحال اس تمہید کے بعد اس نے کہا کہ بابا بکواس کر رہا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ بھائی ایک تم عقیدہ بنا رہے ہو تو عقیدے کی دلیل کوئی بھی نہیں، اور اگر صرف مس علت ہے تو پھر تو آپ کے وجود اقدس کے ساتھ جس چیز نے بھی مس کیا وہ ہر چیز سے افضل ہے۔ یا صرف اس ٹکڑے کی فضیلت تم نے بنا لی، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا بالاحجار کیا، اور وہ جو احجار ہیں وہ بھی عرش اعظم سے افضل ہیں، اور کعبۃ اللہ سے افضل ہیں، اور مسجد حرام سے افضل ہیں۔ جہاں جس زمین کے ٹکڑے پہ آپ کے وجود قدم مبارک لگے مس والی علت پائی گئی، اس زمین کے ان جگہوں پہ بھی آپ کے وجود کا مس ہوا، وہ بھی کعبۃ اللہ سے افضل، مسجد حرام سے افضل، اور عرش اعظم سے افضل، اور بہت سارے مشرکوں کے وجود کے ساتھ بھی آپ کا مس ہوا اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگا، تو وہ مشرک بھی وہ سارے کعبہ سے بھی افضل، مسجد حرام سے بھی افضل، اور ہر چیز سے افضل۔ آپ نے گدھے کی سواری بھی کی ہے اور وہاں گدھے کا وجود بھی مس ہوا، وہ بھی کعبۃ اللہ سے بھی افضل، اور مسجد حرام سے بھی افضل، اور عرش اعظم سے بھی افضل۔ تو ان نامرادوں کو پاگل خانے میں داخل کراؤ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ دلیل ہے جی بابا صبح کی لکھ گیا، وہ صبح کی ویسے ہی صبح کی ہے، صبح کی ایسے تھا جیسے تمہارا جامع اشرفیہ کا وہ موٹا مولوی کیا ہے، طاہر اشرفی صاحب جیسا بزرگ حکومتی مولوی تھا۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سبکی پر بہترین تبصرہ کی ہے، بہترین تبصرہ۔ فرماتے ہیں میں نے ابن عبد الہادی کی کتاب بھی دیکھی ہے الصارم المنکی، اور سبکی کی کتاب بھی دیکھی ہے۔ ابن عبد الہادی نے جو کتاب لکھی قد اجاد، کمال کی کتاب ہے، اجادہ جید، بہترین کتاب لکھی، اور جو سبکی صاحب ہیں وہ ساری رتب و یابس اکٹھی کرتے رہے اور ساری ضعیف حدیثوں کو کندھا دیتے رہے۔ وہ جو ان کا اختلاف ہوا تھا، امام کے خلاف سبکی نے کتاب لکھی تھی، پھر امام کے شاگرد علامہ ابن عبد الہادی نے سبکی کا رگڑا لگایا ہے الصارم المنکی، سبکی کا پھر کچمر نکالا ابن عبد الہادی نے۔ تو یہ بھائی سرکاری مولوی پیش کرتی ہو سبکی صاحب کی تو اور بھی بڑی سبکی ہیں، صرف یہ نہیں ہے جو تم بھی نہیں مانتے۔ تو اچھا سبکی امام ہو، بزرگ ہو، ولی کامل ہو، تو اس کے قول سے عقیدہ ثابت ہو جائے گا؟ ہاں بھائی توجہ ہے۔ تو پہلا ہمارا مطالبہ ہے دلیل کیا دیتے ہیں؟ اور جی دلیل یہ ہے کہ عرش جو ہے نا یہ اللہ کا مکان نہیں ہے، لیکن یہ جگہ جو ہے نا یہ آپ کے لیے مکان ہے۔ بھائی پیش تو تم نے کرنی تھی افضلیت، اس گپ کا افضلیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سمجھے میری بات؟ دعویٰ تمہارا ہے کہ حرم سے، کعبہ سے، عرش سے، یہ افضل جگہ، اس پہ دلیل لاؤ۔ جی مکان نہیں تو مکان ہے، تو بات وہی مس والی نکلی نا، وجود کے ساتھ مس کرنا علت ہے، تو اور بھی بہت ساری چیزوں کا مس ہے، پھر وہ بھی مسجد نبوی اور کعبہ سے افضل ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو اس لیے جہاں ایک حدیث آئی ہے
فرماتی ہیں ام القرا لأنہا اشرف من سائر البلاد لأدلت کثیرت مذکورت فی مواضعہا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ام القرا کو ام القرا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اشرف من سائر البلاد، سارے شہروں سے یہ اشرف ہے، مدینہ سے بھی اشرف ہے، سارے شہروں سے یہ اشرف اور افضل ہے۔ لأدلت کثیرت، بہت ساری دلیلیں اس پر موجود ہیں جو اپنے مقام پر موجود ہیں۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عدی بن حمراء الزہری فرماتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ واقفا، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی سواری پر مقام پر کھڑے تھے اور فرما رہے تھے واللہ انک لخیر ارض اللہ، کعبہ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، بے شک تو اے سرزمین مکہ تو خیر و ارض اللہ، اللہ کی ساری زمین میں سے تو افضل ہے، اللہ کی ساری زمین میں سے تو افضل ہے، ساری زمین سے افضل ہے۔ الاللہ ولولا انی، اگر مجھے نکالا نہ جاتا تجھ سے، ما خرج تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا۔ تو پیغمبر کریم تو فرماتے ہیں کہ حرم مکی، مکہ مکرمہ، کعبہ اور مسجد حرام یہ کون سی جگہ ہے؟ احب ارض اللہ، دوسری حدیث میں خیر و ارض اللہ، ساری زمین کے ٹکڑوں میں سے یہ کعبہ اور مسجد نبوی، مسجد حرام والی یہ زمین ساری زمینوں سے افضل ہے۔ اب صبح کی سچا ہے یا حدیث سچی ہے؟ اور پیغمبر کریم قسم اٹھا رہے ہیں ان بے ایمانوں کو نبی کی قسم پہ اعتماد نہیں اور باب صبح کی گپ پہ اعتماد ہے۔ اب منکر حدیث کون ہے؟ صبح کی مان لی، پیغمبر کی نہیں مانی۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں خیر و ارض اللہ، احب و ارض اللہ، وہ یہ زمین ہے ام القرا، کعبۃ اللہ، مسجد حرام۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ٹکڑا سب سے افضل ہے، حتیٰ کہ مسجد نبوی اور جو کعبۃ اللہ ہے، نمازوں کا جو فرق ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ کعبہ میں کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ اونچے بولو اور اونچے بولو۔ یہ 1 لاکھ والی سند ضعیف ہے، یہ یاد رکھنا، اس کی سند ضعیف ہے۔ صحیح حدیث بخاری کی اور ہے، اور وہ 1000 ہے، شابش 1000۔ چلو بتانا ضروری تھا کہ سند ضعیف ہے، ورنہ میں نہ بتاتا تم خوش رہتے۔ لیکن مسجد نبوی میں اس روایت کے مطابق کہ 1 نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ اس روایت کے مطابق 50,000، اس روایت کے مطابق 50,000۔ چلو یار ضعیف کو ہی لے لیتی ہے، 1500 ضعیف کو بھی لے لیتے ہیں، چلو 50 اور لاکھ۔ اور ریبن میں کتنا ملتا ہے؟ ماشاءاللہ، 1 نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ ماشاءاللہ، 10 بزرگوں ماشاءاللہ۔ کعبہ میں ضعیف روایت بھی مان لے تو کتنا ملتا ہے؟ 1 لاکھ۔ واہ واہ، ریبن زندہ باد۔
ہاں تو ریبنڈ کعبہ سے کتنی افضل ہو گئی؟ ان 1,00,000 کہاں رہا؟ اور خدا کے بندے کوئی تھوڑی چھلانگ لگاؤ 49 کروڑ. واہ 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 واہ. دلیل کوئی بھی نہیں، ضعیف حدیث بھی نہیں. یا تو ضعیف حدیث موجود ہے نا کعبہ میں 1,00,000 کا ثواب، اور جو ریبنڈ والا 49 کروڑ ہے یہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں. پوچھو ان سے بھئی 49 کروڑ خدا کے بندے اتنی بڑی چھلانگ لگا دی، کچھ گزارا کرو. اب آدمی پاگل ہو گیا کہ 5-6 لاکھ روپیہ بھی لگائے، ہوائی جہاز کا پرخطر سفر بھی کرے، اور نمازیں کتنی؟ ایک کی 1,00,000 یا 1,000، صحیح حدیث کے مطابق 1,000. تو پھر ریبنڈ جائے اور ریبنڈ پہنچ کے بھی نہیں، جہاں سے ریبنڈ کی نیت کر لو، ریبنڈ کی نیت کر لو ریبنڈ جانے کی، تو تمہاری نمازیں جناب ایک نماز 49 کروڑ کی. صرف ریبنڈ نہیں، یہ جو ہمارے ساتھ مرکز ہے پورا ڈاکے پہ مبنی. یہ مرکز آپ جانتے ہیں یہ کیسے بنا؟ ابھی تک یہ سارے جھگڑے چل رہے ہیں. یہ جو ہمارے ساتھ ریبنڈ کا مرکز بنا ہے، جہاں جو ذمہ دار آدمی تھا وہ بہت بڑا چور اور ڈاکو ہے. اس نے لوگوں کی زمینیں فراڈ سے لی ہے. کئی یتیموں کی زمینیں ہیں، کئی دوسرے لوگوں کی ہیں، کچھ ہمارے ساتھیوں کی زمینیں ہیں اور فراڈ سے لی ہے. ہمارے ساتھی جہاں بڑھانا میں وہ ملک نثار ہے، ان کی زمین بھی انہوں نے دبائی اور پھر میرے پاس آئے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اس زمین کی قیمت اگر لینی ہے قیمت لگا کے آپ لے لیں. تو وہ آگے سے فضائل سنا رہے تھے. میں نے کہا تم ان کو فضائل سناتے ہو، یہ تمہیں مسلمان نہیں مانتا اور تم فضائل سنا رہے ہو. تو وہاں زمین ان کی پڑی ہے. خیر یہ جو مرکز ہے ہمارے ساتھ، اس میں ساری زمین فراڈ پہ لی گئی ہے، ساری زمین. اور لوگ موجود ہیں، 50-60 بندہ ایسا موجود ہے. ابھی جو جہاں اجتماع ہوا تھا وہ لوگ میدان میں بھی آ گئے تھے، اور انہوں نے پھر پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور پھر تھانے تک اور کچہری تک گئے. ان کو پھر ان ریبنڈ والوں نے دھمکیاں دی کہ خبردار تم بولے تو ہم غائب کر دیں گے. اور سارے فوجی ہمارے ساتھ ہیں، ایجنسیاں ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں یہ سارا اسرائیل کا پیسہ ہے اور مزاربت کا. ایجنسیاں ہمارے ساتھ ہیں، فلانے ہمارے ساتھ. تو وہ ڈراتے دھمکاتے رہے. پھر ہم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یہ بدماشی چھوڑ دو، تم جو ہو نا لوٹوں والے، تم ہمیں جانتے نہیں ہو، ہاں یہ پنگا چھوڑ دو. تو خیر یہ جو ہمارا پڑوسی مرکز ہے، یاد رکھو یہ ساری زمینیں فراڈ پہ لی گئی. آج بھی جا کے پتہ کر لو. آدمی موجود ہے اور کہتے ہیں کہ ادھر سے صحابہ کی خوشبو آ رہی ہے، اندر سارے پلیت بیٹھے ہیں، زمین ساری غصب کی ہوئی ہے. اور پھر اس آدمی نے، ملک نثار نے، یہ پوری صورتحال لکھ کے مفتی تقی صاحب سے بھی فتویٰ منگایا ہے، اور حضرات انہوں نے فتویٰ دیا کہ جہاں نماز ہی نہیں ہوتی. مفتی تقی صاحب کا فتویٰ ہے کہ جہاں نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن لکڑ ہضم، پتھر ہضم، ہر چیز ہضم ہے. تو اس مرکز میں بھی جاؤ جہاں نماز نہیں ہوتی، کتنا ثواب ملے گا؟ 49 کروڑ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کعبہ میں جہاں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. ادھر چلو 49 کروڑ، کوئی دلیل نہیں، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں، ادھر ادھر کی ضربیں دی ہوئی ہیں اور بنتی وہ بھی نہیں، اور بالکل بے بنیاد بات. اب ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ آپ خواہ مخواہ مخالفت کرتے ہیں کہ یہاں اصل بات اور ہے. جو ریبنڈ کا ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے، دعوت تبلیغ کے لیے نکلے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کا 49 کروڑ کا ثواب ملتا ہے. تو میں نے کہا جو کعبہ جا رہا ہے وہ ابلیس کے راستے میں نکلتا ہے.
جو ان کے ساتھ نکلے تو اللہ کا راستہ ہے، اور جو اللہ کے گھر جائے، کعبہ جائے، تو وہ اللہ کا راستہ نہیں بھائی۔ تو کیسے بہانے کرتے ہو جھوٹ چھپانے کے لیے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، ساری زمینوں سے افضل زمین، خیر و ارض اللہ ام القرائے، بے شک مسجد حرام کی زمین، یوں کہہ لو روئے زمین کے افضل بقاع مساجد ہیں، اور افضل المساجد بیت اللہ، اور مسجد حرام ہے، تو افضل بقاع الارض وہ کیا ہے؟ مسجد حرام اور کعبۃ اللہ ہے۔ کچھ سمجھ گئے؟ جی اور بات بھی سمجھ لو، یہ انہوں نے تمہید کیوں باندھی کہ وہ جو مٹی مبارک مس کیے ہوئے ہے یہ جنت سے بھی افضل ہے، اور عرش سے بھی افضل ہے، اور کعبہ سے بھی افضل ہے، اور مسجد حرام سے بھی افضل ہے، یہ تمہید کیوں باندھی؟ یار کی ایک چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اصل میں ان کا ایک اور گندا عقیدہ ہے، وہ ثابت کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ مظروف کے لیے اعلیٰ ظرف چاہیے، اعلیٰ مظروف کے لیے اعلیٰ ظرف چاہیے۔ یہ پیالی یہ ظرف ہے، اندر کعبہ یہ مظروف ہے، تو مظروف اعلیٰ ہو تو ظرف بھی کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ۔ تو چونکہ اس زمین اور آپ کے وجود سے کوئی چیز افضل نہیں، لہذا یا تو آپ کی روح نکلی نہیں، اور جیسے پیر ذوالفقار نے کہا کہ اگر روح نکلی ہے تو پھر اللہ نے بتاؤ کہاں رکھی ہے؟ اللہ کے پاس تو افضل جگہ ہی نہیں، اللہ کے پاس تو افضل جگہ نہیں ہے، اور کہاں رکھی؟ یہ پیر ذوالفقار صاحب فرما رہے ہیں، نقشبندی جن سے آپ تزکیہ کا شوق رکھتے ہیں، ایسے فراڈی سے تزکیہ تمہارا ہوگا۔ ہاں بھائی، تو اللہ کے پاس چونکہ افضل جگہ نہیں تھی، یادگار خطبات میں بھی یہی ہے، اللہ نے پوچھا عرش پہ بیٹھے گی کہ نہیں، اللہ نے روح مبارک نکالی، پوچھا عرش پہ رہے گی کہ نہیں، جنت میں نہیں، تو چونکہ افضل جگہ نہیں تھی نا، اس لیے اللہ نے روح مبارک کو واپس کر دیا۔ یہ PhD لندن کا استدلال، اور ذوالفقار نقش بندی کا، اور یہ اعلیٰ مظروف کے لیے اعلیٰ ظرف چاہیے۔ اصل یہ تمہید تھی، لیکن بات بن نہیں رہی تھی، مقصد یہ تھا۔ اب آپ اندازہ رکھیں بھائی، ان سے کوئی پوچھے کہ نبی کریم علیہ السلام کا مقدس وجود جب پیدا نہیں ہوا تھا تو روح مبارک کی کوئی ظرف تھی؟ کوئی نہیں تھی ظرف۔ آپ کی روح مبارک کہیں موجود تھی؟ تو وہ ظرف کہاں گیا؟ پھر آپ کا وجود افضل ہے یا وہ ٹکڑا افضل ہے جس میں آپ آرام فرمائیں؟ تو پھر تو قبر بھی آپ کا ظرف نہیں بن سکتی۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اگر یہی دلیل ہے تو آپ جس قبر منور میں آپ کا وجود مقدس موجود ہے، تو وہ قبر وہ جگہ افضل ہے یا آپ کا جسد اطہر افضل ہے؟ تو تمہارا ضابطہ کہاں گیا؟ وہ جگہ تو مفضول ہے اور آپ کا جسد اطہر افضل ہے، تو اب اعلیٰ مظروف مفضول ظرف میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے یا نہیں؟ جنت افضل ہے یا میرے نبی کا وجود اطہر افضل ہے؟ بولو بولو بولو، پیغمبر کا وجود اطہر افضل ہے، جنت سے میرے نبی کا وجود افضل۔ تو للن ضابطے کے مطابق تو
اعلیٰ مضروب کے لیے اعلیٰ ظرف چاہیے، پھر تو آپ جنت میں بھی نہیں جائیں گے معاذ اللہ، کیونکہ جنت ظرف ہے، آپ کا وجود اطہر مضروب ہے، اور للڑوں کا ضابطہ یہ ہے کہ اعلیٰ مضروف کے لیے اعلیٰ ظرف چاہیے۔ تو جنت سے جب آپ کا وجود افضل ہے تو للڑ ضابطے کے مطابق تو پھر جنت بھی آپ کا ظرف نہیں بن سکتی۔ حضرت آمنہ کا پیٹ مبارک افضل تھا یا نبی پاک کا وجود افضل تھا؟ پاک کا وجود افضل تھا۔ تو پھر تو 9 مہینے حضرت آمنہ کے شکم اقدس میں رہنا یہ بھی اعلیٰ ظرف کا ادنا مضروب بنے گا، اعلیٰ مضروف کا ادنا ضرب بنے گا، تو للڑ عقیدے کے مطابق یہ بھی آپ کی توہین ہے۔ حضرت آمنہ کے پیٹ اقدس شکم اطہر میں رہنا بھی للڑوں کے نزدیک جی آپ کی کیا بنے گی؟ توہین۔ جنت میں رہنا بھی آپ کی کیا بنے گی؟ توہین۔ اور قبر میں وجود کا ہونا بھی، کیونکہ قبر ظرف ہے، آپ کا وجود مضروف ہے، اور ظاہر بات ہے قبر سے آپ کا وجود افضل ہے، تو آپ کو قبر کے اندر ماننا بھی کیا بنے گی؟ توہین۔ بچو گے کیسے؟ تو یہ تمہید تھی، تقریر وہ ہے۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری، تاکہ ڈرائے تو ام القری والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس ام القری کے ارد گرد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ام القری والے ہیں۔ نبی پاک امی ہیں، وجہ آپ کیا ہیں؟ ام القری والے ہیں۔ ام القری کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے بھی آپ کیا ہیں؟ امی۔ دوسرا یہ کہ ماں کی طرف منسوب، امی کا معنی جو دنیا میں جس کا کوئی استاد نہ ہو، دنیا میں کسی استاد سے پڑھا نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ امی۔ معنی بنتا ہے ان پڑھ، ان پڑھ یعنی جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو۔ اور یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام کا اس معنی میں امی ہونا یہ آپ کی شان اور آپ کا اعجاز ہے۔ بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ، اور وجوہ اعجاز میں سے سب سے بڑی وجہ اعجاز قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ ایک آدمی جو 40 سال تک لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور دنیا میں کوئی اس کا استاد نہیں ہے، اور 40 سال کے بعد ایسا کلام پیش کر رہا ہے کہ علماء بھی حیران ہیں، ساری دنیا کے پڑھے لکھے وہ حیران رہ جاتے ہیں، اور سارے مل کر وقت کے بڑے بڑے شعراء ادباء سب مل کر اس کی زبان سے آنے والے کلام کا جواب پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کا کیا بنے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اس کا نہیں ہے، اس کے منہ ہے اور کلام کسی اور کا ہے۔ یہ کلام منزل من اللہ ہے، اور اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ان کی اپنی لیاقت ہے، اپنی صلاحیت ہے۔ تو یاد رکھو امام الانبیاء کے حق میں اس معنی میں امی ہونا یہ آپ کی شان اور آپ کا کمال ہے۔ بے شک۔ آپ کو سمجھ آئیے میری بات؟ ہاں، بریلویوں نے بہت شور ڈالا کہ وہ نبی کو ان پڑھ کہتا ہے، اور تمہاری طرح ان پڑھ نہیں، پڑھے کسی سے نہیں، اور معلم پوری کائنات کے بنے، پڑھے کسی سے نہیں دنیا میں، امی ہیں، بے پڑھے،
کوئی دنیا میں استاذ نہیں اور معلم ایسا کہ ان کی نسبت کے بغیر کوئی معلم نہیں بن سکتا. تو یہ آپ کا اعجاز ہے، آپ کی شان ہے. امی ہونا کوئی آپ کی توہین نہیں جیسے 11ویں کی پرات والوں نے سمجھی ہے. ہاں ام القراب من حولہا وتنذرا، اور تو ڈرائے یوم الجمع، جمع کے دن. کس دن؟ کس دن؟ اونچا بولو، میں عرض کروں گا کس دن؟ جمع ہونے کے دن سے، جمع ہونے کے دن سے. لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس جمع ہونے کے دن کے آنے میں. وہ دن ضرور آ کے رہے گا. اور جو جمع کا دن ہے وہاں 2 پارٹیاں ہوں گی، تیسری کوئی نہیں ہوگی. کتنی پارٹیاں ہوں گی؟ 2 جماعتیں ہوں گی. 2 دنیا میں تو 3 ہوا کرتی ہیں. ایک توحید والے ہوتے ہیں، ایک شرک والے ہوتے ہیں، اور ایک جوڑ والے ہوتے ہیں. دنیا میں کتنے ہوتے ہیں؟ ہمیشہ 3. ایک پکے موحد، ایک پکے مشرک، اور درمیان والے بھی ہوتے ہیں سمندری. سمجھتے ہیں سمندری؟ سمندر کا پانی لگا ہوتا ہے، وہ پرزے ادھر کبھی فٹ ہوتے ہیں کبھی ادھر فٹ ہوتے ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کبھی مشرکوں کے ساتھ جڑے ہیں کبھی موحدوں کے ساتھ جڑے ہیں. ادھر فیسیں لینی ہو تو ہمارے پاس قرآن ہے، ان کے پاس روایتیں ہیں. اور تیرے پاس کیسا قرآن ہے جس کا منکر کافر نہیں ہے؟ اتنا کچا قرآن ہے. دعوت جو کرتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ روایات ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے، ان کے پاس اقوال ہیں، حکایات ہیں. ہاں میں کچی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں. اور اتنا دھمکیاں دے کر آخر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ایسا قرآن ہے جس کا انکار کرنے والا بھی ولی اللہ ہے، ماننے والا بھی ولی اللہ ہے، انکار کرنے والا بھی ولی. یہ درمیان والی پارٹی یہ دوسری کے ساتھ ہوگی. 3 جماعتیں نہیں ہوں گی، 2 جماعتیں ہوں گی. ایک جماعت ہوگی فریق فی الجنہ، ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق ہوگا فی السعیر. فی السعیر ایک گروہ ہوگا آگ میں، سعیر میں ہوگا، آگ میں ہوگا. اب یوم الجمع خیال رکھنا ہے، مسئلہ فروعی ہے. قیامت کا نام آ گیا یوم الجمع. یہ للڑ پارٹی قیامت کی بھی منکر ہے. قیامت کا نام یوم البعث ہے. یہ دن ہے مردوں کے زندہ ہونے کا. یہ اب مان رہے ہیں، یہ اب مان رہے ہیں. قیامت نام یوم الطلاق ہے. یوم الطلاق کا معنی موت سے روحیں جدا ہو گئی تھی. قیامت کے دن ارواح اور جسموں کی ملاقات ہوگی. کانت الارواح مباینۃ بالاجساد. او امام راضی کی عبارت پڑھ رہے ہو. اب یہاں یوم الجمع قیامت نام ہے یوم الجمع کا، اور اس کا پہلا مصداق یہ ہے کہ جو روح بدن سے جدا ہو گئی تھی قیامت کے دن وہ ارواح اجساد کے ساتھ جمع ہوں گی. وہ ارواح کس کے ساتھ جمع ہوں گی؟ اجساد کے ساتھ جمع ہوں گی. اور اگر دفن کے بعد ہی روحیں آ گئی ہیں تو پھر قیامت تو یوم الجمع نہ ہوا، کیونکہ ابھی سے ٹھیک ٹھاک مردے چڑی چڑا دیکھ رہے ہیں، زندہ پڑے ہیں. یوم الجمع اس پہ حوالہ ذرا دیکھو. یوم الجمع کا کیا معنی؟ امام ابو سعود چیف جسٹس آف سلطنت
عثمانیہ کیا فرما رہے ہیں؟ یوم الجمع یوم القیامہ، یوم الجمع یہ قیامت کے دن کو کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ لِأَنَّهُ يُجْمَعُ فِيهِ الْخَلَائِقُ، وہاں ساری مخلوق جمع ہوگی۔ قال تعالی یوم یجمعکم لیوم الجمع، وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا تجمع فیہ الارواح والاشباح، قیامت کو یوم الجمع اس لیے کہا گیا کہ اجساد اور ارواح جمع ہوں گے۔ موت سے جو روحیں جدا ہو گئی تھی وہ کب بدن میں آئیں گی؟ قیامت کے، بولو جلدی بولو، قیامت کے دن۔ تجمع فیہ الارواح والاشباح، اشباح اجساد اور وہ ارواح جمع ہوں گے، اور تجمع فیہ الارواح والاشباح روح المعانی کا حوالہ ہے سید محمود آلوسی بغدادی، جانتے ہو علامہ سید محمود کو؟ جی۔ اور امام رازی فرماتے ہیں انہو یجمع بین الارواح والاجساد، اللہ جمع کرے گا ارواح اور اجساد کے درمیان۔ ابو سعود بھی روح المعانی بھی کبیر بھی یہی معنی کر رہے ہیں کہ موت سے جو روحیں جدا ہو گئیں قیامت کے دن وہ ارواح ابدان کے ساتھ جمع ہوں گی، اس لیے قیامت کو یوم الجمع کہا گیا۔ بتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ لجعلہم امتا واحدہ، اگر چاہتا اللہ کر دیتا ان کو امتا واحدہ، ایک ہی جماعت، سارے توحیدی ہوتے۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی صراط مستقیم پہ جمع کر سکتا تھا، ولیکن لم یشاء لِابْتِلَائِكُمْ، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ سارے لوگ ہدایت پہ جمع ہوں، کیونکہ مقصد تخلیق ابتلاء ہے۔ خالق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ کی حکمت ہی ابتلاء ہے، اس لیے اللہ نے سب کو ہدایت پہ جمع نہیں کیا۔ بھئی اللہ چاہتا تو سارے موحد ہوتے، لیکن کئی حکمتیں ہیں، اگر سارے موحد ہوتے تو جہنم بیچاری کدھر جاتی؟ پھر ابتلاء کا کیا مطلب؟ تو اللہ نے جہان پیدا ہی ابتلاء کے لیے کیا، اس لیے کچھ جنت جائیں گے کچھ جہنم جائیں گے۔ اللہ یہ کائنات یہ میدان ہے، اللہ کی توحید کا سٹیج بنی ہے کائنات، اور توحید الہی میں دو قسم کی صفات کا ظہور مقصود ہے، صفات جلال بھی اور صفات جمال بھی، اور صفات جلال اور صفات جمال کا ظہور تب ہو سکتا ہے کہ جنت بھی ہو، جنت والے بھی ہوں، جہنم بھی ہو، جہنم والے بھی ہوں، تاکہ جہنمیوں جہنم اور اہل جہنم اس پر ظہور ہو صفات جلال کا، اور اہل ایمان اور جنت اس پر ظہور ہو صفات جمال کا، تو یہی اکمال توحید ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا اللہ اگر چاہتا تو سب کو جمع کر سکتا تھا، اللہ جعلہم امتا واحدہ، ایک ہی جماعت بنا لیتا، سب اشاعت التوحید و سنہ کے ہوتے، سارے پکے موحد ہوتے اور توحید و سنت پہ ہوتے، لیکن اللہ نے اللہ کی کئی حکمتیں، نیچے تھوڑا سا جملہ لکھا ہے، لیکن بہت حکم کی وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ، لیکن داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں ایمان دے کر۔
ایمان دے کر اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وَالظَّالِمُونَ اور ظالم لوگ، مراد مشرک ہیں، ظالم لوگ نہیں ہوگا واسطے ان کے کوئی ولی، کوئی کارساز، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ ولی بھی نہیں ہوگا، ولی کارساز جو آنے والی مصیبت کو ٹال دے، اور نصیر جو لگی ہوئی مصیبت میں معاون بنے۔ کوئی بھی ان کے مصائب کو دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ قرآن کا ذرا انداز دیکھتے آؤ، مسئلہ قریب آ رہا ہے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اس کا تعلق ہے وہ پیچھے کے ساتھ، پیچھے یہی مضمون گزر چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یوحی، یہ وہی تمام انبیاء کے درمیان مشترک رہی ہے کہ کار ساز ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ کار ساز ہونا کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا خاصہ ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ اجمال ہے۔ اللہ حفیظ علیہم، پھر انہی کا تذکرہ کیا مشرکین کا۔ ام اتخذوا، اعادہ زجر، یعنی اسی آیت کو دوبارہ تفصیلاً ذکر کیا۔ ام اتخذوا، کیا بنا لیا ان مشرکوں نے اللہ کے سوا کارساز۔ فاللہ هو الولی، فاللہ هو الولی، فاللہ پس اللہ ہی ہے، ہو الولی، وہ اکیلا کارساز، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ رات میں نے بیان کر دیا تھا سورت کے دعوے کی دو شکے ہیں، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو دو دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ کارساز صرف اللہ ہے۔ کارساز سمجھتے ہو؟ بگڑی بنانے والا، متصرف و غیب دان صرف اللہ ہے، اس لیے حاجتوں میں صرف اللہ کو پکارو۔ اور دوسری شک ہے کہ اس مسئلے کے خلاف جو کتابوں میں لکھا ہے یہ سب باغی مولویوں اور پیروں کی شیطنت ہے، یہ منزل من اللہ نہیں ہے۔ یہ سارے باطل پرست مولوی اور پیر، ان کی بغاوت کا نتیجہ ہے۔ اب قرآن بالکل اس مسئلے کے قریب آ رہا ہے۔ فاللہ، اس لیے زور ہے اول سورت سے آخر تک آپ دیکھیں گے کہیں اجمال کہیں تفصیل، مسئلہ دو ہی آ رہے ہیں پوری صورت میں۔ ایک یہ کہ کارساز اللہ، دوسرا یہ کہ اس کے خلاف لکھا ہوا 10 من البغات ہے۔ پھر آ گیا فاللہ هو الولی، ہوا ہے نا حسر کے لیے، تو معنی کیا ہوگا؟ پس اللہ ہی کارساز ہے اور کوئی کارساز نہیں۔ بہوا یہ بہت تالی لیا ہے اور یہ حسر کی علت بیان کر رہی ہے۔ اللہ ہی کارساز ہے اور کوئی کارساز کیوں نہیں؟ بہوا اس لیے کہ وہ اللہ جو ہو جی کیا ہے؟ یو ہو جل موتا، وہ اللہ ہی زندہ کرے گا مردوں کو۔ احیاء الموتا، یہ تصرف ما فوق الاسباب ہے۔ احیاء الموتا، یہ تصرف ما فوق الاسباب، تو علت بیان کی گئی ہو الولی کی۔ اللہ ہی کارساز ہے اور کوئی کارساز نہیں، اس لیے کہ اللہ ہی ما فوق الاسباب متصرف ہے۔ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور کوئی زندہ کرنے والا ہوگا۔ یحیی الموتى، وہ زندہ کرے گا زندوں کو۔ او مماتی نہ بنو۔ ہوگا یحیی الموتى، وہ زندہ کرے گا
کس کو؟ مردوں کو۔ قیامت کے دن قبروں والے زندہ، قیامت اب قبروں میں زندہ ہیں تو پھر زندوں کو زندہ کرے گا، اور اگر اب مردے ہیں اور قیامت تک مردے ہیں تو پھر قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ یحیی الموتیٰ مسئلہ فروعی ہے، علماء کا اختلافی مسئلہ ہے، علماء یہود اور علماء اسلام کا، ابو جہل اور نبی پاک کا۔ بے شک یحیی الموتیٰ، ملا بن رہے ہو خدا کے لیے انصاف سے قرآن پڑھو، ہاں فرقوں کے تعصب میں مت آؤ، شیوخ پرستی کے زہر میں جہنم مت جاؤ، ہاں اساتذہ پرستی، پیر پرستی، اتخذوا احبارهم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، لوگوں کو حاکمیت الہی کی دعوت دینے والے خود کیوں مشرک بنتے ہو؟ لوگوں کو تو کہتے ہو شرک فی الحکم اور توحید فی الحکم، تو اس شرک فی الحکم کو بھی پورا مانو، توحید فی الحکم کو بھی۔ جس طرح اللہ کے قانون کے مقابلے میں غیروں کا قانون ماننا شرک ہے، اللہ کی کتاب کے مقابلہ میں شیوخ اور اساتذہ کی بات ماننا بھی شرک ہے۔ دو صوفی ناراض ہو گئے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ رندہ نکل جائے گا۔ فاللہ والولی بہوا یحیی الموتیٰ بہوا علی کل شیء قدیر، اور وہی اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ حاصل کیا نکلا؟ فاللہ هو الولی، اللہ ہی کارساز ہے، اس لیے اپنی حاجتوں میں صرف اسی کو پکارو، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں تو پکار کے لائق بھی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ہوا یحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کر سکنے والا اللہ، اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا اللہ، تو فادعوا اللہ، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ سنو، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اور اوپر ایک عبارت ہے، اس کو پڑھ لو، والظالمون پہ نفی شفاعت قہری، مشرکوں کے لیے کوئی شفیع کاری نہیں ہوگا۔ فالظالمون، فرماتے ہیں الظالمون، یہ اس میں ظاہر ہے، اقیم مقام ضمیر المتخذین، اوپر ذکر ہو چکا ہے، یہ کیا مقام ضمیر کے آیا ہے تاکہ فائدہ دے کہ ان کا ظلم علت ہے حکم کی، ان کا ظلم جو ہے علت لما بعدہ، ان کے لیے کوئی ولی نصیر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مشرک ہیں، اس لیے کہ وہ کیا ہیں؟ مشرک ہیں، ظلم علت بنے گا۔ اور ام اتخذوا من دونی، اس پر فاللہ ہو، اس پہ بھی حاشیہ ہوگا فاللہ ہو، ہاں 3 نمبر حاشیہ ہے، فاللہ هو الولی والفاء فی قولہ فاللہ هو الولی جواب شرط مقدر، یہ بار بار میں بتا چکا ہوں، فا فصیح، فا فصیحیہ، جواب شرط مقدر کا گویا کہ کہا گیا ہے، ان ارادو اولیاء بحق، اگر وہ ارادہ کرتے ہیں سچا کارساز مل جائے، سچا کارساز ڈھونڈ لیں،
فاللہ تو آؤ اذا کان الامر کذالک اگر تم سچے مشکل کشا سچے حاجت روا کو ڈھونڈتے ہو تو اگر یہی بات ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں وہ کون ہے، وہ فاللہ۔ معنی سمجھ گئے؟ اگر اولیاء حق، اولیاء کا معنی کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، اگر سچے کارساز، مشکل کشا، حاجت روا کو تلاش کرتے ہو تو آؤ میں بتاتا ہوں وہ کون ہے، فاللہ۔ اذا کان الامر کذالک فاللہ، تو وہ اللہ ہے۔ آگے حسر کے ساتھ دعویٰ ذکر کیا، فاللہ هو الولی بہوا یحیی، ہوا یحیی پہ عبارت ہے کہ جو اس صفت والا ہو، من یکون بہذہ صفت، چار کا حاشیہ ہے، جو اس شان کا ہو، احیاء موتا متصرف ما فوق الاسباب، فہوا الحقیق، وہی لائق ہے بے این یتخذ ولیا، کہ اسے کارساز بنایا جائے۔ ومن لا یکون بہذہ صفہ فلیس بولی، جس کی یہ شان نہیں، وہ مشکل کشا بھی نہیں، وہ حاجت روا بھی نہیں، وہ کارساز بھی نہیں۔ سمجھ گئے؟ ہاں بھئی، ہو گیا۔